الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ سورہ معارج کے آخری رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے، میں ایک آیت پہ آ کے اٹک جاتا ہوں، پھر کئی مہینے لگ جاتے ہیں اس آیت پہ، کیونکہ وہ آیت بہت اہم ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو بنایا ہے، ہمیں معلوم ہے جس چیز سے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو فضیلت ملے گی، انسان کی جو ویلیو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، وہ ویلیو عمل کی وجہ سے ہوگی۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر انسان کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں ہے، انسان پھر خواہشات کا غلام ہے۔ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو اس مخلوق میں، اس کائنات میں سب سے سپیریئر سمجھتا ہے، یہ تو ہے نا یہ بات۔ انسان کہتا ہے بھائی میں سب سے سپیریئر ہوں، اور عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ پوری کائنات مسخر کرنے کے موڈ میں ہے کہ ساری کائنات کس کے کنٹرول میں آ جائے؟ میرے کنٹرول میں۔ سمندروں کی تہ میں یہ گھستا ہے، ہواؤں میں یہ جاتا ہے، چاند پہ پہنچ گیا، آگے بھی جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چاند پہ پہنچنے سے متعلق بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں پہنچے ہیں بھی۔ دیکھو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تحقیق، تو کچھ لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا جو بات کر رہی ہے اس سے ہٹ کے کچھ نیا مارکیٹ میں لے کر آؤ، اور ہم جیسے لوگ بیوقوف بھی بن رہے ہوتے ہیں ان کی تحقیقات دیکھ کے۔ تو چاند پہ انسان گیا، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، یہ ایسے ہی ہوائی خبر نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ میں اس لیے بیان سے ہٹ کے یہ بات بیچ میں کر رہا ہوں کہ دیندار لوگ، مذہبی لوگ زیادہ بیوقوف بنتے ہیں یہ نئی تحقیقات سے۔ تو اخباروں میں مضامین آ رہے ہوتے ہیں کہ چاند پہ کوئی نہیں گیا، یہ امریکہ نے جھوٹ بولا تھا، لوگوں کو الو بنایا تھا، ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا۔ لوگ مجھے رپورٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں، یار دیکھو مفتی صاحب یہ پڑھ کے دیکھو۔ میں کہتا ہوں فالتو چیزوں کے پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہہ رہے نہیں ایسی آتھینٹک خبریں ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس کا پتہ کیسے چلے گا آتھینٹک ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیا ناسا میں ہمارے رشتے دار تھوڑی ہیں جو ان کو فون کریں سائنسدان کہ ہاں بھائی یہ مستند ہے؟ کوئی ڈاکٹری میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی آتھینٹک خبر ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں ہم۔ یہاں کس سے پوچھیں ہم کہ مستند ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو صحافی لکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں کہ بیوقوف بنایا گیا ہے، کوئی چاند باند پہ نہیں گیا۔ تو خوب سمجھ لو یہ مضمون بہت اہم ہے، اللہ کرے دماغ میں اتر جائے۔ اس کا ہمارے مذہب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھو مذہب یہ کہتا ہے کہ متواتر خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ اس طرح نا ہر چیز میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے اگر جھوٹ بولا کہ انسان چاند پہ گیا ہے، جھوٹ بول دیا، تو جاپان بھی وہ جھوٹ مان گیا، روس بھی وہ جھوٹ مان گیا ہے بھائی، چائنا بھی مان گیا کہ ابے وہ سمجھا، اس کو بھی ٹوپی کرا دی چائنا کو۔ سارے ملکوں کو ٹوپی کرا دی، نہیں کرائی تو انڈا موڑ پہ کوئی سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے سارا دن جلیبیاں تلے گا اور مضمون جا کے لکھ دے گا کہ یہ، یا کوئی یوٹیوبر ہے جو مضمون لکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے نہیں وہ خود امریکی نے لکھا ہے، یہ ایک امریکی کی ریسرچ آئی ہے کہ انسان چاند پہ نہیں گیا۔ تو بھائی جیسے یہاں بڑے بڑے پھینکو ہیں، امریکہ میں بھی بڑے بڑے پھینکو پڑے ہوئے ہیں۔ تو آفیشلی اتنا بڑا جھوٹ اتنے بڑے پیمانے پر بولا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے انسان کو اتنے بڑے جھوٹ کی طاقت دی نہیں ہے۔ کیوں نہیں دی یہ طاقت؟ یہ سمجھو، اس سے پھر اللہ کی جو انسانوں پہ حجت ہے نا وہ تمام ہی نہیں ہو سکے گی۔ ہر چیز مشکوک ہو جائے گی، ہر چیز مشکوک ہو جائے گی۔ پھر آپ کہو گے پتہ نہیں یہ بھی ہے، یہ پتہ نہیں یہ بھی سچ ہے، پتہ نہیں یہ بھی سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی کنفیوژن میں نہیں رکھا ہے کہ ہر چیز میں اس کو شک پیدا کر دیا جائے۔ پتہ یہ تو وہم کے مریض نہیں ہوتے۔ کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میرے میاں نے، مجھے کہیں سے مسئلہ پتا چلا کہ شوہر اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے تو بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے اختیار، پھر وہ اگر طلاق دے تو ہو جاتی ہے۔ کہ نہیں جب سے مجھے یہ مسئلہ پتا چلا مجھے وہم ہو گیا کہ میرے شوہر نے کہیں ایسا تو نہیں مجھے اختیار دے دیا ہو۔ دوسرا وہم یہ کہ اختیار دیا ہو اور میں نے طلاق دے دی ہو، تو ڈبل وہم۔ حالانکہ کوئی اختیار دیا نہیں ہے، لیکن ایک وہم یہ کہ کہیں دے تو نہیں دیا، دوسرا وہم یہ کہ دینے کے بعد میں نے کہیں طلاق تو نہیں دے دی ہے۔ تو میں نے اس بیچاری کو جواب دیا کہ آپ کا علاج میرے پاس نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس ہے، آپ کسی سائیکولوجسٹ کو دکھائیں، وہ وہم کا علاج کرے گا۔ تو ہر چیز میں پتہ ہے شک پڑ جائے گا، پھر ہر چیز میں۔ ایک ملحد نے کہا، ایتھیسٹ، اس نے کہا یہ جو اتنے سارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا یہ ہے ہی نہیں، ان کی یہ کوئی شخصیت تھے ہی نہیں۔
حضرت عیسیٰ ابن مریم کے وجود کا ہی انکار کر دیا اس نے کہا کیا دلیل ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم مسیح، جن کو عیسائی مسیح کہتے ہیں، ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہ پیغمبر آئے بھی ہیں دنیا میں، دلیل کیا ہے؟ آپ ثابت کر لو گے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے تھے؟ بتاؤ نا۔ یہی کہیں گے بھائی دنیا پاگل ہے یار، دنیا میں زیادہ تر آبادی عیسائیوں کی ہے، وہ بھی عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں کہ وہ تھے پیغمبر۔ پھر اس کے بعد مسلم ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پیغمبر تھے۔ پھر یہودی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پیغمبر نہیں مانتے لیکن شخصیت مانتے ہیں کہ کوئی شخص آئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اتنی بڑی آبادی سینہ بسینہ تواتر سے ایک خبر نقل کرتی چلی آ رہی ہے، اور ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی بندہ گزرا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا لیب میں ثابت کرو گے، لیبارٹری میں جا کے ثابت کرو گے، یا سائنسدانوں کے حوالے دو گے؟ ممکن نہیں ہے نا۔ آپ حوالے دو گے تاریخ کے، تاریخی کتابوں کے، تو وہ کیا جواب میں کہیں گے؟ یہ کتابوں نے، مصنف نے جھوٹ لکھا ہے۔ تو آپ بولو گے بھائی ایک آدمی جھوٹ لکھ سکتا ہے، دو لکھ سکتے ہیں، جتنے مؤلفین مصنفین سارے عیسیٰ ابن مریم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، موسیٰ علیہ السلام کا سبھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے جھوٹ پہ کیسے جمع ہو گئے بھائی؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو متواتر خبر ہے، دیکھو خبروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تھوڑا ٹیکنیکل پیچیدہ مضمون شروع کر رہا ہوں لیکن اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، بہت سارے فروعی مسائل بھی اس سے حل ہوتے ہیں۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں جب ہمیں دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے۔ دیر آر 2 ٹائپس آف دلیل۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے ہونے سے کسی دوسری چیز کا تصور ہمارے دماغ میں لازمی طور پہ آ جائے، تو اس پہلی چیز کو دوسری کے لیے دلیل کہا جاتا ہے۔ پیچیدہ بات کی ہے، تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو باہر روشنی ہو رہی ہے یا اندھیرا ہو رہا ہے؟ اندھیرا ہو رہا ہے۔ اندھیرا ایک ایسی چیز ہے جس کے لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ سورج نہیں ہے۔ سورج ہوتا تو اندھیرا ہوتا، تو یہ اندھیرا دلیل ہے کس کی؟ سورج نہ ہونے کی۔ سورج نہیں ہے بھائی۔ اگر روشنی ہو رہی ہوتی، تپتی دھوپ ہوتی، تو تب ہم نے سورج تو دیکھا نہیں، لیکن تپتی دھوپ کو ہم دیکھ کے یقین کر لیتے کہ سورج بولو موجود ہے۔ اب کوئی کہے لو سورج کو دیکھتے ہو نہیں اور کہہ رہے ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے، بن دیکھے ہم سورج پہ کیسے یقین کر لیں؟ تو یہ احمقانہ قسم کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہتے ہیں بن دیکھے ہم یقین کر رہے ہیں، اس لیے کہ سورج کی ہونے کی جو دلیل ہے اس کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا۔ سورج کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ چیز جو سورج کے ہونے کی دلیل ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بن دیکھے نہیں کہلائے گی، یہ دیکھ کے نہیں کہلائے گی۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ یہ ہے عقلی دلیل۔ عقلی کو پتہ ہے، عقل کہتی ہے کہ سورج کی روشنی ہو اور سورج نہ ہو، اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ سن لائٹ ایک الگ ہی ٹائپ کی لائٹ ہوتی ہے، وہ بلبوں میں وہ لائٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے عقلی دلیل۔ ایک ہوتی ہے نقل۔ نقل کا مطلب کسی نے بتایا، وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، تو آپ کو پتا چلا کہ جی اللہ نہ کرے بولٹن مارکیٹ میں اللہ نہ کرے بم دھماکہ ہوا ہے۔ آپ نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ کوئی سائنسدان ہے ناسا کے، نہ کوئی اس کی تصویریں آئی ہیں، لیکن بولٹن مارکیٹ سے آپ کا جاننے والا دوست آیا تھا، اس نے آپ کو بتایا کہ بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا یار بندہ ایک آدمی خبر دے رہا ہے تو مان لیتے ہیں ہوا ہوگا، کیوں ہم اس کو جھوٹا قرار دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب اس پہ کوئی کہے کہ نہ تم نے بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ تم نے اپنے کانوں سے سنا، اور نہ کوئی کسی نے تمہیں بتایا، یعنی کسی 20 لوگوں نے، ایک بندے نے بتایا تم نے مان لیا، تو آپ کہو گے یار یہ بندہ جھوٹ کیوں بولے گا، اس کا کیا فائدہ ہے اس دھماکے میں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ مان لو گے کہ نہیں مان لو گے؟ یہ بھی دلیل ہے۔ لیکن اس بات کا اس دلیل میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو، چاہے کتنا ہی نیک آدمی ہو، امکان یہ ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اگر نیک آدمی ہے تو آپ مان لو گے کہ ہاں بھائی سچ کہہ رہا ہے، اور اس ماننے کی بیس پہ آپ ہو سکتا ہے بولٹن مارکیٹ کا ارادہ ترک کر دو کہ یار وہاں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں کیوں جاؤں۔ عمل کرو گے آپ اس کی خبر پر، لیکن 100% 100% یقین نہیں کرو گے، 1% امکان رہے گا کہ یار پھینکی نہ ہو۔ بعض دفعہ لوگ لمبی لمبی پھینک بھی دیتے ہیں۔ 2 آدمیوں نے خبر دے دی، 3 آدمیوں نے خبر دے دی، اس میں بھی یہ چانس ہے کہ یار دونوں مل کے چھوڑ رہے ہوں، کمپرومائز کر لیا ہو کہ تو بھی پھینکنا اور میں بھی پھینکوں گا، 2-3 بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے ٹیلی ویژن کھولا، اس میں بھی آیا بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے، ریڈیو میں بھی آ رہا ہے، فلاں جگہ بھی آ رہا ہے، آپ کے تایا بھی فون کر رہا ہے بے بڑا خطرناک دھماکہ ہوا، ماموں کا فون بھی آ گیا
چاچو کا فون بھی آ گیا. اتنے لوگ آج کل ہوتے نہیں ہیں رشتہ داروں میں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. دوست کا فون بھی آ گیا. آپ نے بولٹن مارکیٹ اپنے ایک دوست کی دکان تھی ادھر فون کیا, اس نے کہا بے یار بڑا خطرناک دھماکہ ہوا, ایمبولینسوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ٹی نانا نی نانا وہ گھوم رہی ہے. اب اگر کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے ابے یہ ہے وہی کسی نے بنا لیا دھماکہ شماکہ, تو آپ کہو بھائی میرے ماموں کو میں نے فون کیا, وہ بھی کہہ رہے ہیں ابے ماموں, تو ماموں پہ تو نے یقین کر لیا, تیرے ماموں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. ابے میرے چاچا نے بھی بولا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے. چاچا تیرے کیا سچے ہیں؟ حلف سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا سکتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ آپ نہیں اٹھاؤ گے بھائی. کبھی کبھار چاچا نے جب دوسری شادی کی تھی تو جھوٹ بولا تھا پہلی والی سے. ابے بھائی وہ جیو نیوز کی خبر ہے. ابے کیا جیو نیوز کے حوالے دے گا؟ وہ جو خبر جیو نیوز نے پٹی چلائی تھی پتہ نہیں تھا لمبی پھینکی تھی, اس میں سمر ٹی وی کا حوالہ دے گا, فلاں کا حوالہ دے گا, اس طرح کی باتیں چلانا شروع کر دی. تو بے وقوف آدمی تو اس کی باتوں میں آ جائے گا کہ یار اتنے ثبوت پیش کر دیے اس نے, اس سے پتہ چلتا ہے ہو سکتا ہے یہ سب نے لمبی پھینکی ہو. لیکن عقل مند آدمی کہے گا, سنے گا بھی نہیں ایسی بات. عقل مند کہے گا ٹائم ویسٹ نہ کر بھائی, کوئی اور کام کر لے, جا کے کچھ اور کام کر لے. ٹھیک ہے ایک آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے, ایک چینل جھوٹا ہو سکتا ہے, سارے چینلوں پہ خبریں آ رہی ہیں, سارے رشتہ دار بولٹن مارکیٹ میں دوست احباب, اور ان کا آپس میں کوئی رابطہ بھی نہیں ہے, لنک بھی نہیں ہے. اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسی خبر کو جس کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً ممکن ہی نہ ہو, ایسی خبر کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ خبر متواتر. یہ لفظ یاد رکھ لینا, کام آئے گا. کیا کہا جاتا ہے؟ خبر متواتر. یہ یاد رکھنے سے بہت سے شرعی مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھو اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ کیا لیب کے ذریعے پہنچا ہے یا ناسا والوں نے پہنچایا ہے, سائنسدانوں نے پہنچایا ہے؟ وہ انسانوں نے پہنچایا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اور کوئی ویڈیوز بھیجی ہم تک, یہ خبر ہے, اس خبر تک پہنچا ہے نا. خبر در خبر در خبر. اسلام میں سب سے پہلی چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے عرب میں پیدا ہوئے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ لوگوں نے بتایا, ہم سے پہلے لوگوں نے بتایا, تاریخ دانوں نے بتایا. جس کتاب میں پڑھا بھائی عرب میں محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے تھے, آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں, والد دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے. یہ ساری خبریں 1400 سال سے پرانی ہمارے ابا نے ہمیں بتائی, حالانکہ ابا نے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, نہ اماں نے ہمیں بتائی, اماں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایک بندہ نہیں ہے, جتنے مورخین ہیں, حتیٰ کہ وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو, سب یہی خبر نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. ایسا ہوا ہے. اب اس میں تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے یا فلاں تاریخ کو, وہ خبر واحد سے ثابت ہے. خبر واحد, کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو, کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو, لہذا اس میں آپ اختلاف کرو. لیکن کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئے, محمد بن عبداللہ نام کے معاذ اللہ کوئی شخص پیدا ہوا ہی نہیں ہے, تو آپ کیا جواب دو گے اس کو؟ آپ بولو گے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ کہے گا میرا دماغ خراب ہو گیا, دلیل سے ثابت کر. کیسے ثابت کرو گے دلیل سے؟ آپ بولو گے بھائی اتنے لوگ بے وقوف ہیں. وہ جواب میں کہے ہاں بے وقوف ہیں. تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی تو بے وقوف ہو سکتا ہے اکیلا, اتنے سارے لوگ مختلف جگہوں سے ایک ہی خبر نقل کرتے چلے آ رہے ہیں, وہ غلط نہیں ہو سکتے. پھر وہ جواب میں کہے ہو سکتے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ بحث ختم کرنی پڑے گی. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہ کہہ کہ آپ نکل جاؤ گے بھائی تو نہ مان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر یعنی اسلام کی بیس تو یہاں سے جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو سیدہ آمنہ کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے, ان کا نام محمد رکھا گیا, تو یہاں سے اسلام کی بیس شروع ہوتی ہے نا. پھر اسلام کی بیس ہوتی ہے قرآن سے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک وہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے, اللہ کے نبی کا تعارف کرواتا ہے. وہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے وہ کس نے پہنچایا ہے؟ لوگوں نے. کس نے پہنچایا ہے؟ لوگوں نے. اور ایسا پہنچایا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. حالانکہ جن لوگوں نے پہنچایا ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے, صحابہ کرام کے درمیان بھی سیاسی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ پھر صحابہ کے بعد فرقے بھی بنے کہ نہیں بنے ہیں؟ صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد 2 فرقے تو وجود میں آ گئے تھے, شیعہ سنی. یہ تو اسی وقت کے ہیں نا. یہ لڑائیاں بھی ہوئیں, اختلاف بھی ہوئے, جھگڑے بھی ہوئے, سیاستیں بھی ہوئیں, خلافتیں آئیں بھی گئیں بھی, پوری دنیا میں مسلمان پھیلے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک سیم. کیا خیال ہے بھائی؟ کیوں؟ جن صحابہ نے نبی سے جیسا سنا
انہوں نے تابعین کو آگے ویسا بتایا. حالانکہ صحابہ کے دور میں بہت پھیل چکے تھے, اور پہلے زمانے میں جب مختلف ملکوں میں لوگ جاتے تھے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے کہ جا کے بھی تعلقات ہیں. نا 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 نا, اگر کوئی کوفہ گیا ہے تو 4 سال کے بعد کوفہ سے آئے گا, وہ 4 سال تک اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی بصرہ گیا, کوئی افریقہ گیا, کوئی کہاں گیا, تو بالکل اس کلچر میں جا کے گم ہو گئے. لیکن قرآن سیم. تو اب کوئی غیر مسلم بھی جب کہے گا نا کہ یار تمہارا قرآن جو تم نے نبی سے نقل کیا ہے وہ ہر جگہ سیم ہی ہے, اس کا مطلب یہ سچا ہے, اس میں تحریف بولو نہیں ہوئی ہے, اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. تحریف ہوتی تو اتنے سارے لوگ, کوئی گول میز کانفرنس ہوئی تھی بھائی, بہت سارے لوگ مل کے, یہ انسان کی فطرت ہے, پتہ ہے اختلاف کرنا انسان کی فطرت کیا ہے. سارے ایک طرف جا رہے ہوں گے نا, 2-4 آدمی الٹے چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ انسان کی کچھ ہے, پھر میں بعد میں بتاؤں گا کیا ہے وہ. آپ یہ دیکھ لو, گھر میں بچی کی شادی کا مسئلہ ہو, بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہو, 6 آدمی گھر میں رہتے ہوں گے نا, وہ 6 متفق نہیں ہو پائیں گے. ایسے ہونی چاہیے, وہ ایسے ہونی چاہیے, یہاں ہونی چاہیے, وہاں ہونی چاہیے. یہ 6 آدمیوں کی لڑائی ہو جائے گی اس میں. تو 6 لاکھ آدمی کسی ایک بات پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو مطلب اس بات میں اتنی پاور ہے کہ اس کے خلاف جانے کا کسی کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. پاور میں آنے کے باوجود بھی اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کہہ دے. یعنی اتنی تواتر کے ساتھ وہ خبر چلی ہے کہ اس کا انکار ناممکن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ تواتر کے ساتھ ہمارے پاس کون سی کتاب پہنچی؟ قرآن مجید. سعودی عرب میں جاؤ, افریقہ میں جاؤ. ہاں, قراءت کا اختلاف ایک الگ چیز ہے. قراءت کا اختلاف تو ہے, نبی نے اس آیت کو ایسے بھی پڑھا اور ایسے بھی پڑھا, تو اس میں وہ اختلاف نہیں ہے. اس کا مطلب وہ مانتے ہیں ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے. جیسے 7 قراءتوں میں پڑھا جاتا ہے نا قرآن, تو وہ تو سب مانتے ہیں کہ ایسے بھی پڑھا ہے, ایسے بھی پڑھا ہے, اس طرح سے بھی پڑھا گیا اور اس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے. وہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ والا صحیح ہے وہ والا غلط, اور وہ کہے وہ والا صحیح ہے یہ والا غلط. بھائی فرقوں میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں فرقہ غلط, وہ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ صحیح ہیں, تم لوگ غلط. وہ کہتے ہیں نہیں وہ والا صحیح وہ والا غلط. قرآن میں کوئی نہیں کہتے میرے پاس جو قرآن ہے یہ والا صحیح ہے, تیرے پاس جو قرآن ہے وہ والا غلط. کیوں؟ تواتر سے. کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ متواتر. تو تواتر میں غلطی نہیں ہو سکتی, امپاسبل. اگر کوئی کہتا ہے نا نت نئی تحقیق لاتا ہے کہ تحریف ہوئی ہے, تو وہ پاگل ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے. اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھو, کچھ مسائل ایسے ہیں, مسائل شریعت کے احکامات ایسے ہیں جو تواتر سے ثابت ہیں. اچھا پہلے میں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں. جب ایک آدمی کی خبر تواتر کے خلاف ہو تو وہ آدمی کتنا ہی سچا ہو, آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اس آدمی کی بات مانیں گے یا تواتر کی بات مانیں گے؟ خبر متواتر کو مانیں گے, بولو نا. مثال کے طور پر آپ کا بھائی بولٹن مارکیٹ سے آیا, 6:05 پہ دھماکہ ہوا. وہ کہہ رہے میں 6:05 پہ وہاں پہ تھا, کوئی دھماکہ نہیں ہوا. جیو نیوز میں چل رہا ہے دھماکہ ہوا. تایا کو فون کیا, دھماکہ ہوا. چاچا کو, اب دھماکہ ہونا جائے, اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھے, چاچا کو فون کیا, دھماکہ ہوا. سما ٹی وی میں چل رہی ہے پٹی, دھماکہ ہوا. ساری دنیا کہہ رہی ہے, امریکہ تک سے مذمتی بیان آ گیا, ہم اس دھماکے کی مذمت کرتے ہیں, اگرچہ ہم نے کروایا لیکن ہم اس دھماکے کی مذمت کرتے ہیں. تو سب جگہ سے بیان آ گیا, لیکن آپ کے چاچو بہت نیک آدمی ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا یار, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ کس کی بات کو مانو گے؟ چاچو کی نہیں مانو گے. ہاں یہ ہوگا کہ یا تو اس کے بعد سے چاچو کو جھوٹا کہنا شروع کر دو گے, یا آپ بولو گے بھائی چاچو کو اس وقت کوئی ہو سکتا ہے چاچی کی محبت میں پاگل ہو گئے ہوں اور چاچی کے خیالات میں اتنا گم بیٹھے ہوئے ہوں کہ ان کو دھماکے کا پتہ چلا ہی نہ ہو. ایک انسان کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے یار. تو جب بھی خبر واحد اور متواتر میں ٹکراؤ ہوگا تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ متواتر کا. اس کو تو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے. تو جیسے قرآن ہمارے پاس تواتر سے پہنچا ہے نا, ایسے کچھ شرعی احکام بھی تواتر کے ساتھ پہنچے ہیں. اگر حدیث اس متواتر کے خلاف آ جائے گی تو حدیث کو رد کر دیا جائے گا, متواتر کو رد نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ حدیث خبر واحد ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ حدیث خبر واحد ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں لو نبی کی بات کو رد کر رہے ہیں, استغفر اللہ. بھائی نبی کی بات ہم نے خود اپنے کانوں سے تھوڑی سنی ہے, نبی کی بات نقل کرنے والے راوی ہیں اور ایک پوری سند ہے, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا.
اب اتنے لوگوں نے ایک ایک کر کے سنا ہے تو بیچ میں کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن متواتر کے بارے میں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی، امپاسبل، اس میں غلطی کا چانس ہی نہیں ہے. تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کو جو بہت ساری فقہ حنفی کی چیزیں حدیث کے خلاف لگتی ہے نا، وہ اس لیے کہ ایک حدیث پیش کی جا رہی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ متواتر کو ہمیشہ سپیریئر رکھتے ہیں. ایک حدیث مخالفت میں آ رہی ہو، کہتے ہیں اس میں تعویل کر لو بھائی، اس کو رد کر دو. جو تواتر سے چلا آ رہا ہے اس کو پہلے لیا جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تھوڑا سا علمی بیان ہو رہا ہے، تھوڑا سا خشکا، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو سمجھو اچھی طرح، اور آپ کی زندگی میں کام آئے گا. یہ آپ کو یہ جو نئی نئی تحقیقات آتی ہیں نا، الو نہیں بنو گے اس پہ. چاند پہ نہیں پہنچا اور پھر آگے چلا رہا ہے اس کو. کورونا کے دنوں میں تو ایسی تحقیقات مارکیٹ میں پکوڑے والوں نے پیش کی ہیں. پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف، سائنٹسٹ ایک طرف، ویکسینے بنانے پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. یار وبا آ رہی ہے بھائی، ہمارے یہاں ایک سائنٹسٹ پیدا ہو رہا ہے. ابے کچھ بھی نہیں ہے، بیکار کی باتیں. ایک رپورٹ، ایک ٹیلی ویژن چینل ہے، یوٹیوب کا نام نہیں لوں گا میں، وہ جب بھی لاتا ہے لمبی لاتا ہے. وہ لا رہا ہے ایک ایسی، بھائی یہ تو وہ تھا، ایک فلم بنائی تھی کورونا کراؤن کے نام پہ، تو اس میں کورونا دکھایا گیا تھا، فلانا تھا. ہمیں لوگ بھیجتے تھے، ہم کہتے تھے بھائی یہ سب چیزیں، روس کے ڈاکٹر بھی پاگل ہو گئے ہیں، امریکہ کے ڈاکٹر بھی پاگل ہو گئے ہیں، چائنا کے ڈاکٹر بھی پاگل ہو گئے ہیں. وہ کہتے تھے یہ پاکستانی ڈاکٹر تو پاگل ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ تو انہی کے سامنے دم ہلاتے ہیں، امریکی ڈاکٹروں کے سامنے. تو میں نے کہا رشیا کے ڈاکٹر بھی دم ہلا رہے ہیں، وہ بھی ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں فاصلہ رکھو. جاپان والے کہہ رہے ہیں فاصلہ رکھو، جرمنی والے کہہ رہے ہیں فاصلہ. یہ سب بے وقوف بن گئے. نہیں بنے تو انڈا موڑ پہ اور پٹیل پاڑا پہ اورنگی ٹاؤن پہ، یہاں کوئی بے وقوف نہیں بن رہا. یہاں سب کہہ رہے ہیں سازش ہو یا نہیں ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بیماری تو تھی نا. تو متواتر خبر تھوڑی غلط ہو سکتی ہے بھائی. ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک بات کرنے ہیں. اچھا کچھ ڈاکٹر آئے منجن بیچنے کے لیے، ڈاکٹروں میں بھی کچھ ہوتے ہیں جو نئی مارکیٹ میں لاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو میں ان سے کہتا تھا بھائی یہ ایک ڈاکٹر، اسی پہ علوم نازل ہوئے ہیں کیا؟ آغا خان کے جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، سول ہاسپٹل کے جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، سب سے پوچھ کے دیکھ لیا. کہہ رہا بھائی بربادی ہو رہی ہے، وبا آ گئی ہے. لیکن ایک ڈاکٹر اٹھے گا، وہ کہے گا عجیب سی رپورٹ لے کر آئے گا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے کہ خبر متواتر غلط بولو نہیں ہو سکتی. خبر متواتر کا مطلب مختلف اماکن، مختلف جگہوں کے لوگ جن کے ایک دوسرے سے مفاد بھی وابستہ نہیں ہے، دشمنی بھی ہے، وہ بھی خبریں ایک ہی نقل کر رہے ہیں. یا تو ہوتا نا ایک ہی ملک ہوتا، سارے اسی کے ماہرین نے بیٹھ کے ایک پھینک دی ہوتی لمبی، ساری دنیا کے کہہ رہے ہیں. اتنا لوگوں نے ہمارا دماغ کھایا. سرکاری ہے، مفتی طارق مسعود درباری ہے، جو بات حکومت کرتی ہے وہ یہی کرتا ہے، حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم چیخ چیخ کے تھک گئے. ابے ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تمہیں بیماری سے بچانا چاہتے ہیں. ڈاکٹروں سے ہمارے رابطے ہیں، یہ حکومت کا ٹاپک نہیں ہے، ڈاکٹروں کا ہے. کتنی گالیاں دی تھی نا لوگوں نے، اور کتنے ایسے تھے جو گالیاں دیتے دیتے کورونا میں ہی مر کے چلے گئے دنیا سے. کورونا میں ہی مرے، وہ احتیاط نہیں کی انہوں نے، کورونا سے بھی دنیا سے چلے گئے. تو یہ قوم کا، ہمارا جو قوم ہے نا، اس کی کھوپڑی آؤٹ ہے. یہ بالکل اصل میں ایجوکیشن ہے نہیں، تعلیم ہے نہیں، گٹکے پان سارا دن فارغ باتیں. تو یہی ہوتا ہے پھر مارکیٹ میں. میں ایک عرب کنٹری میں تھا، میں نام نہیں لوں گا تاکہ وہ پھر سمجھ جائیں گے ڈاکٹر صاحب، اور وہاں کے لوگ بھی کہیں گے آپ نے غیبت کر دی، اس لیے میں نام نہیں لیتا، بات بھی پرانی ہو گئی. عرب کنٹری میں تھا، آپ لوگ بھی بچ کے رہیں ایسے لوگوں سے. ایک چھوٹا سا سیمینار رکھا گیا کہ ایک عظیم ڈاکٹر ہیں. کیا ہیں؟ بہت عظیم ہے. مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ پھینکو ہوگا کوئی. یہ کیا ہوگا؟ اتنی عظیم چیز یہ کہاں کیوں آ گئی بھائی؟ وہی ایم بی بی ایس ہے، سب ڈاکٹر وہی کر رہے ہوتے ہیں، وہی اسپیشلائزیشن. کچھ تھوڑا سا زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا پیچھے. بہت زیادہ آگے کوئی بھی نہیں جاتا. جائے گا تو ریسرچ سینٹر میں بیٹھا ہوگا. وہ کہاں بیٹھا ہوگا؟ اور اس جیسے اور بھی بہت سارے ریسرچر ہوں گے، وہ اکیلا نہیں ہوگا. کسی بھی فیلڈ میں کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا میرے بھائی. بہت انہوں نے کہا مفتی صاحب آج جو سیمینار ہے اس میں جو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں بہت عجیب، آپ سنو آپ کو لگے گا یار کوئی الگ ہی ہے، یہ اس کو گاڈ گفٹڈ ہے اس کے پاس کچھ. میں ایسے منجنوں سے کبھی بھی الحمدللہ متاثر بولو نہیں ہوا. آپ کہو گے یہ دینی بیان ہو رہا ہے، ابھی بتاؤں گا میں. دینی بیان ہی ہو رہا ہے، دینی بیان ہی ہو رہا ہے. میرا کام ہے مثالوں سے بات سمجھانا. نظریہ میرے ذہن میں وہ دینی ہی ہوتا ہے جو آپ کے کھوپڑی شریف میں ڈالنا ہوتا ہے. تو ہم جب وہاں بیٹھے، کرسیاں لگیں، تو وہ آئے ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو ڈاکٹر کی اپنی صحت دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ بہت کوئی عظیم ہی چیز ہے. یہ اتنے باریک ڈاکٹر تھا وہ. مجھے اپنے ہمارے محلے میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے، 100 سال تو جیے ہوں گے. وہی حکیم کمبخت خود کچھ اور کھاتے ہیں، ہمیں کچھ اور کھلاتے ہیں. عوام کو کھلائیں گے وہ سونے اور چاندی کے کشتے وشتے ان کے گردے خراب کرنے کے لیے.
خود الگ چیزیں بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ حکیم 100 سال زندہ رہتا ہے لیکن حکیم سے علاج کرنے والا 50 سال سے زیادہ نہیں چلتا. حکیم میں نے بہت دیکھے 90-99 سال کے. تو وہ جو تھے نا, تو وہ ہمارے محلے میں ایک حکیم تھے, وہ واقعی بڑے اچھے حکیم تھے, دہلی کے, انڈیا کے, اور 100 سال جیے ہیں وہ, بڑے نیک آدمی تھے واقعی. وہ ان لوگوں میں نہیں تھے کہ 2 نمبر. وہ مجھے کہتے تھے بیٹا ایک بات یاد رکھنا, موٹا فقیر اور دبلا حکیم ان پہ کبھی اعتماد مت کرنا. فقیر ہے تو کم بخت اتنا موٹا کیوں ہے تو, اور حکیم ہے تو اتنا باریک کیوں ہے تو, اپنی صحت تو بنا نہیں سکا, دوسروں کو کیا صحت دے گا تو. ابھی جم ٹرینر آ رہے ہوتے ہیں کچھ یوٹیوب پہ, یہ کرو پھر یہ کرو, آدمی ان کی اپنی فزیکل فٹنس دیکھتا ہے, آدمی حیران ہو جاتا ہے بھائی کہ تو اپنے آپ کو تو دیکھ تو وہ جو تھے نا, وہ جب ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا, میں صرف آپ کو لوگوں کی نفسیات بتا رہا ہوں, کتنے ترقی یافتہ ملکوں میں, کتنے پڑھے لکھے علاقوں میں, کتنے مالدار لوگوں میں بھی کیسے کیسے لوگ بیوقوف بنتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ایک وہ بہت عظیم ڈاکٹر ہے, ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے قابل مفتی ہیں, وہ کہنے لگے مفتی صاحب جب آپ ملو گے نا, واقعی مجھے کہنے لگے وہ اتنا زبردست ڈاکٹر ہے کہ اس پہ دبئی پہ بھی پابندی لگی, دبئی میں, کیونکہ اس کی وجہ سے سب ڈاکٹروں کی کلینکیں بند ہو رہی تھی. اس کو امریکہ سے نکالا گیا, اس کی وجہ سے وہاں سب کا منجن بند ہو رہا تھا. اس کو یو کے سے نکالا گیا کیونکہ یو کے میں لوگوں کو لگا کہ جب یو کے میں رہا نا تو ہماری میڈیکل سائنس تو بند, ہماری دکانیں تو بند, ایک ہی آدمی بھائی. تو سیاست سمجھ رہے ہیں, یعنی سب کی دکانیں کیا ہو رہی تھی ڈاکٹروں کی, بند. اس لیے اس پہ میں اسی وقت میں نے کہا بھائی اس کو تو یو کے سے بھی بھگایا ہے. یعنی یار ہماری قوم کی مینٹالٹی دیکھو آپ, جو چیز نیگیٹو ہے وہ اس کو پازیٹو لے رہے ہوتے ہیں, جو پازیٹو ہے اس کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں. تجزیہ کرنا بہت مشکل کام ہے بھائی, کھوپڑی چاہیے اس کے لیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ نظر سے گزرا, میں تو بیانات میں کئی بار یہ بات کہہ چکا تھا, لیکن انہیں جس طرح سے ملفوظ میں بتایا نا وہ مزہ بہت آیا اس میں. میں اکثر بیانات میں کہتا تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل, ایک بہت بڑی دلیل یہ کہ آپ کی سیرت میں تکلف نہیں تھا, آپ کی سیرت میں تکلف نہیں, کبھی آپ نے بشریت سے اونچا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, ہمیشہ انما انا بشرم مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یہی کہا نا آپ نے. وہ آتے تھے آپ یہ کر دیں, آپ چشمے جاری کر دیں, آپ ایسے کر دیں, آپ ایسے کر دیں, مردوں کو زندہ کر دیں وغیرہ. آپ نے فرمایا سبحان ربی, بھائی میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے, میرا خدا یہ سارے کام کر سکتا ہے, میں تو اس کا بھیجا ہوا پیغمبر اور بشر ہوں. وہ پھر کہتے تھے آپ ہمیں بتائیں فلاں کس کا بیٹا ہے, غیب کی خبر بتائیں, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. آپ فرماتے تھے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر, بھائی میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی کوئی نقصان ہی نہ ہوتا, مجھے تو خود نقصانات ہو رہے ہیں, جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے, بعض دفعہ کوئی کام میں کل کا سوچ کے کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے, مجھے اگر پہلے سے پتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے تو مجھے نقصان کیوں ہو. کتنے دعوے میں کلیئرٹی ہے کہ نہیں ہے, نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے بات. کوئی مذہبی آپ نے اسکالر دیکھا جو 2 نمبر ہو اور وہ اپنی ایسی نفی کرتا ہو اپنی ذات کی, کوئی دیکھا آپ نے؟ شف سرکار کو دیکھ لو, آپ شف سرکار کے پاس جاؤ کہ میری والدہ کی بینائی چلی گئی ہے, میں چاہتا ہوں واپس آ جائے, وہ کہے گا کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں, اگر میرے ہاتھ میں لوگوں کی بینائی لانا ہوتا تو میں آغا خان میں لوگوں کے آنکھوں کا یہ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس بیٹھا ہوتا, یہ کہتا نا وہ. آپ شف سرکار کے پاس جاؤ کہ حضرت آپ نے پھونک لگا کے فلاں کا گھٹنا ٹھیک کر دیا, حضرت میرا گھٹنا بھی ٹھیک کر دیں. پھونک سرکار اگر اوریجنل 1 نمبر پیر ہوتا تو وہ کہتا بھائی میری پھونکوں میں اگر اتنی طاقت ہوتی تو میں سلنڈر بھروا کے آغا خان ہاسپٹل میں رکھ لیتا, پھونکوں کے سلنڈر جو بھی آتا آغا خان والے اس پہ اسپرے کرتے اور اس کے گھٹنے ٹھک کر کے ہول سیل کے حساب سے گھٹنے جڑتے لوگوں کے, یہ کہتا نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. جتنے عامل ہیں اوٹ پٹانگ لمبی لمبی پھینکتے ہیں, آپ ان کے یہ پیر و مرشد کے پاس چلے جاؤ, جو جاہل پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جاؤ حضرت میرے سر پہ بال نہیں آ رہے, تو اس کو چاہیے جواب میں کیا, میں کیا ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر ہوں کیا ہیں؟ لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں میری 2 شادیاں ہو گئی, کوئی طاقت کی دوا بتا دیں. میں کہتا ہوں میں کوئی حکیم ہوں, میں کوئی ڈاکٹر ہوں بھائی. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں نا کاروبار, میں کوئی کاروباری مشورے دیتا ہوں, میرے اپنے کاروبار نہیں کتنے ڈبو چکا ہوں میں. آپ ان جاہل پیروں کے پاس جائیں, سب کچھ انہی کے پاس ہے, سب کچھ. وہ واقعہ نہ رہ جائے وہ جو میں سنا رہا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کا نا, پھر اس سے آگے میں آؤں گا, ایک ٹرن ماروں گا, ایک ٹاپک ہے وہ جو میں نے دماغ میں ابھی میرے نازل ہوا ہے دماغ میں وہ. تو آپ جتنے یہ وہ کیا کس کی بات کر رہا تھا میں, پیرو مرشد سرکار کو دیکھ لو,
یہ جتنے بدعتی پیر ہیں ان کو دیکھ لو، بیٹھے ہوں گے پھینکتے جائیں گے. بھائی تمہاری پوزیشن ہے کیا؟ تم ہو کیا؟ ہمارے نبی سے پوچھتے تھے غیب کے آپ کل کی بات بتائیں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. فرمایا بھائی کل کی بات تو اللہ جانتا ہے، میں تھوڑی جانتا ہوں. اور اتنی وضاحت کر دی، دیکھو اگر میں کل کی باتیں جانتا ہوتا تو مجھے کبھی نقصان ہوتا ہے؟ کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. مجھے تو پتا چل جاتا یہ کام کرنے سے یہ نقصان کا خطرہ ہے، میں نہیں کرتا. تم دیکھ رہے ہو مجھے بھی نقصان ہوتا ہے. پھر وہ کہتے تھے آپ تو بازاروں میں خریداری کرتے ہیں. بھائی آپ کے پاس تو فرشتے ہونے چاہیے تھے، آپ بازاروں میں جاتے ہیں، شاپنگ بھی کرتے ہیں، خریداری بھی کرتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تو کیا ہو گیا، میں تو بشر ہوں، انسان تو خریداری بھی کرے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کی اولاد بھی ہوگی. وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے موت کے بارے میں کہتے تھے، آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. افإن مت فهم الخالدون، آپ پر موت ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو دنیا سے جائیں گے. اور صرف نبی نے باتیں نہیں کی ہیں، معاذ اللہ، نبی نے ذہن بنایا صحابہ کرام کا. یہ ذہن بنا کے گئے ہیں. خدا کی قسم باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، ذہن بنانا مشکل. بعض دفعہ پیر و مرشد باتیں کر رہا ہوتا ہے تواضع کی، میں خاکسار، میں متواضع، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ذہن وہ یہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں، میں بہت مبارک ہستی ہوں، اور میرے پاس اختیارات ہیں، میرے پاس طاقتیں ہیں. لہذا توحید کی دعوت دے رہا ہوگا، مرے گا تو اسی کی قبر پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ ذہن ایسا بنا کے گیا ہوتا ہے. وہ بھائی 2 نمبر لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ذہن تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تواضع والی، لیکن جو مائنڈ سیٹ کر کے جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ہیں بہت پہنچے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پہنچے ہوئے تھے، آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے، مگر الوہیت والی کوئی چیز آپ میں نہیں تھی. خدا نہیں تھے. اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. آپ نے ذہن بنایا میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. بعض دفعہ انسان ایسے بھی کہہ دیتا ہے تواضعاً کہہ دیتا ہے نا. پیر و مرشد تو چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ سجدے ہوں، وہ تواضعاً کہہ دے گا دیکھو سجدہ نہیں کرنا، توحید پرست بنو. اندر سے چاہ رہا ہوگا کیا ہو سجدے ہوں. لیکن ہمارے نبی نے امکان ہی ختم کر دیا. فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اب لعنت کے بعد تو آپشن کیا ہو گیا؟ کس قدر سخت تنبیہ، ان پر لعنت ہو جو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنایا، سجدہ گاہ بنایا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو دعوے میں کلیئرٹی ہے نا، دعویٰ ایک ہی ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا. پھر وہ کہتے تھے بھئی اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں چنا؟ بھئی اللہ سے پوچھو، میں کیوں بتاؤں. تو اللہ نے وحی نازل کی لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، بھائی زمین میں اگر فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے. رہتے انسان ہیں تو ان کا جو مینٹور ہوگا، ان کو جو گائیڈ کرنے والا ہوگا، وہ بھی کون ہوگا؟ انسان ہوگا. جنس سے مائل ہوتی ہے نا. دیکھو یہاں کوئی جن بٹھا دو بیان کرنے کے لیے، بیٹھے گا کوئی؟ فرشتہ آ جائے بیان کرنے کے لیے تو بیان میں تو بڑی اچھی باتیں کرے گا. ہم کہیں گے تو تو فرشتہ ہے، نہ تجھے بھوک لگتی ہے، نہ تجھے تیری کوئی ملازمت ہے، تو صبح تک بھی بیٹھا رہے گا نا، تیرے پاس بہت ٹائم ہے، تو تکبیر اولا سے نماز ہی پڑھنی ہے. تو نے انسان ہو جس کو پراٹھے بھی کھانے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، گیس وضو بھی بچانا ہے. اس نے پراٹھے کھا کے، گوبھی کے پراٹھے کھا کے وضو بچانا کتنا مشکل کام ہے. میں تبھی جی گوبھی کے پراٹھے کبھی نہیں کھاتا. میں یار خود سوچو، پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی گئی ہے، گوبھی کے پراٹھوں کی بدبو کون برداشت کرے گا؟ تو اس لیے یہ چیزیں جب کھایا کرو کسی محفل میں نہیں جایا کرو. خیر، تو فرشتہ بیان کر رہا ہوں، ہم بولیں گے بھائی یہ تو فرشتہ ہے، اس کے تو کوئی مسئلے ہی نہیں ہے، یہ تو اچھی باتیں ہی کرے گا. جس کے ساتھ سارے مسئلے ہوں. ہمارے نبی کی 9 بیویاں، غربت، بھوک آپ کو بھی لگتی تھی، بیمار آپ بھی ہوتے تھے، آپ بھی زخمی ہوئے میدان جنگ میں، دانت ٹوٹے، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا، آپ کو غم ہوا. زید ابن حارثہ آپ کے منہ بولے چہیتے بیٹے، جن کو حب رسول اللہ، جب کسی نے سفارش کرنی ہوتی تھی لوگ کہتے تھے زید ابن حارثہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو نبی سے سفارش کرے، جا کے ان کو پکڑو. رشتے کرانے ہوتے تھے نا لوگوں نے، زید ابن حارثہ سے رابطہ کرتے تھے، یار یہ نبی سے جا کے سفارش کریں. اتنے محبوب، وہ جنگ میں شہید ہو گئے. آپ کے چچا زاد بھائی جعفر طیار جو آپ کو انتہائی محبوب، وہ جنگ میں شہید. آپ کے چچا حضرت حمزہ جنگ میں شہید. اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں تو لوگوں کو موٹیویشن مل رہی ہے. بھائی جو ویژن یہ لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے خون ان کا اپنا بہ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے. آج ہمارے سیاسی لیڈروں پہ میں تبھی تو کہتا ہوں بس زیادہ فری نہ کرایا کرو ان کو. سیاسی لیڈروں کو ووٹ دا کے دے دیا کرو، تھوڑا سا تعریفی بیان داغ دیا کرو، زیادہ فری نہ کراؤ ان کو. سمجھ رہے ہو؟ آپس میں لڑو مت.
کیونکہ یہ جب ان کے مفاد ہوتے ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں اور ہم اور آپ کو خونی لڑائیوں میں ڈلوا چکے ہوتے ہیں، اور جب ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مفاد ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا باپ بناتے ہیں یہ لوگ. لیکن بس ایک پیغام میں آپ سے کو دینا چاہتا ہوں، کوئی عالم چاہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے یا سپورٹ نہ کرے، کوئی عالم اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے یا اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرے، کوئی عالم مسلم لیگ کو سپورٹ کرے یا مسلم لیگ کی مخالفت کرے، ان بیسس پر کسی عالم سے دشمنی مت مولو. سمجھ رہے ہو؟ کسی عقیدت کی بیس یا نفرت کی بیس یہ مت بناؤ. عقیدت کی بیس ہے دین کا علم، چاہے وہ آپ کی جماعت کو فیور کرے چاہے جماعت کو فیور نہ کرے. ہر عالم کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ اس نظریے پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے دور میں ایک بڑے عالم تھے جو ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے تھے. بہت سے علماء کو ان پہ اعتراض تھا، یار آپ ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہے ہو. پھر علماء نے ان کو بٹھایا تو انہوں نے بتایا کہ میں کیوں سپورٹ کر رہا ہوں. چند چیزیں ایسے ویلڈ پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ علماء خاموش ہو گئے. تو ان علماء سپورٹ تو پھر بھی نہیں کیا ایم کیو ایم کو، لیکن ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. تو بہت سارے علماء کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کی بیس پہ کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جے یو آئی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسلم لیگ کو، کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں آپ اس میں اعتدال میں رہو. اس بیس پر علماء سے دشمنی مت مولو کہ وہ فلانے میں کیوں ہے، وہ فلانے میں کیوں ہے، فلانے میں. سب علماء اور انبیاء کے وارث ہیں. جو بھی خیر کی بات کر رہا ہے ممبر پہ بس اس کی بات کو لو. آپ اس اختلاف میں زیادہ آگے مت جاؤ ورنہ زبانیں خراب ہوں گی، دل خراب ہوں گے اور عقیدت پھر سب سے ختم ہو جائے گی. جب ایک سے عقیدت نکلتی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے سب سے عقیدت نکلتی ہے. اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے بھی خلاف مت ہو. آپ کے رشتہ داروں میں تو دیکھتا ہوں رشتہ دار جمع ہو نا کہیں دعوت پہ، کوئی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، ایسے آپ منہ سے غصے میں جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پاگل ہو گیا ہو یار، برین ہیمریج سے مر جاؤ گے بھائی. تمہارے رشتہ دار ہیں یار، تمہارے بھائی بہنیں ہیں، چچا ماموں ہیں، ملو آپس میں. چاہے کوئی پی ٹی آئی میں، کوئی جے یو آئی میں، کوئی مسلم لیگ میں، کوئی بات نہیں، ایک حد تک آگے جاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں یہ لیڈروں کے چکر میں بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش مت کرو. میں جلدی سے وہ ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سادگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بے تکلفی. جو بات پوچھی جا رہی ہے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، یہ بڑی زبردست بات لکھی. فرمایا کہ پیغمبر کے صداقت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تکلف نہیں تھا. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اقامت ہوئی، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول گئے. پھر فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. اب جو کم ظرف ہوگا وہ اس کو دلیل سمجھے گا پیغمبر کے نبی نہ ہونے کی، معاذ اللہ. وہ کہے گا دیکھو نبی ہو کے غسل کرنا بھول گئے، یہ کیسے نبی ہیں. لیکن جس کی کوئی مینٹل لیول صحیح ہوگا نا، دماغ صحیح ہوگا، کہے گا خدا کی قسم کوئی جھوٹا شخص اتنی بڑی بھول کا برسر ممبر اعلان نہیں کر سکتا. یہ اس کی علامت ہے، جو آپ کے دل میں وہ آپ کی زبان میں. تکلف والے لوگ ایسے تھوڑی کرتے ہیں. جھوٹا آدمی تکلف کر کے تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، باتیں گھماتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ادھر سے گھمائے گا. ہمارے نبی کی سیرت کتنی صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ نے اپنے نواسوں کو دیکھا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو. اب خطبے کے دوران باتیں کرنا منع، کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ہمارے نبی خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر گئے، دونوں کو اٹھا کے لے آئے گود میں. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، آگے بڑی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صحیح کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے. دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، لیکن اولاد کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ نے صحیح کہا، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں. یار اتنی کلیئرٹی یار، گویا اپنے آپ کو خطا کار بھی قرار دے رہے ہیں کہ بھائی یہ بچے دیکھ کے میں تو، اللہ نے صحیح کہا ہے کہ یہ بچے اللہ کے ذکر سے تمہیں کیا کرتے ہیں؟ غافل. خطبہ دے رہا ہوں اور مجھ سے نہیں رہا گیا، غفلت طاری ہو گئی میرے اوپر. اصل میں طاری ہوئی نہیں، اللہ نے طاری کروائی ہے آپ کے اوپر. تاکہ آپ کی جو سیرت ہے نا، صاف ستھری سیرت، وہ عوام کے سامنے آئے. عرب نہ اپنے بچوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے، اس کو وقار کے خلاف سمجھتے تھے. جو زیادہ باوقار لوگ ہوتے ہیں، سوٹ ٹائی ہر وقت 3 پیس سوٹ میں، بچوں کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ڈیزائن کے ابا گھروں میں پائے جاتے ہیں. ایک دیسی ابا ہوتے ہیں، گھر میں آئے بچوں کو اونچے، میرے جیسا جو گائے بھینسیں پالتا ہے، بکریاں پالتا ہے، گھر میں آیا، بچوں کو ساتھ کلا بازی ہوئی، پیار کیا بچوں کو، شرارت کی، کوئی بچے نے اوپر چڑھ گیا، کوئی ادھر پیشاب کر دیا. یہ سب گھروں میں جو نارمل انسان کے بچے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میں نے ناک پہ مکھی والے ابے بھی بہت دیکھے ہیں مارکیٹ میں اپنی زندگی میں.
ایسے ابا، لوگ کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا؟ ابا بہت بڑے آفیسر ہیں، وہ آئیں گے بڑے آرام سے اپنے بیٹھے اور چیزیں سب سیٹ رکھی ہوئی ہیں، کوئی بچے بھی خوف سے نا کانپ رہے ہیں، مجال ہے کوئی دائیں سے بائیں کر دے کوئی چیز سے بیٹھے ہوئے آ کے۔ ابا بچوں کو پیار بھی کریں گے، بیٹا کیسے ہو، ہاؤ آر یو، فائن، نائس، بس ایسے بچے کو آرام سے کچھ جیب خرچی ورچی دے دی، تھینک یو، چلو گئے۔ بڑی ڈسپلن کے ساتھ بچوں سے ملا جا رہا ہے، کوئی کلا بازی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ بچوں کے گال پہ پیار کر رہے ہو پھر گھما رہے ہو، جیسے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، کیسے مزہ آتا ہے بچوں کی، اپنے بچے ہوں یا پوتے نواسے ہوں، آدمی ان کے ساتھ توتلی آواز میں باتیں کر رہا ہوتا ہے، کیا خیال ہے، انہی جیسا بن جاتا ہے نا، آنکھیں یوں یوں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے بچوں کو۔ لیکن جو بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب چھچوری حرکتیں نہیں کرتے، اس سے ان کا وقار کیا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ عربوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، غیرت ویرت نا کے مسئلے بہت بنا لیا کرتے تھے عرب لوگ۔ تو ایک عرب آیا، ہمارے نبی کو دیکھا بچوں کو پیار کرتے ہوئے، تو اس عرب سردار نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی ایک کو بھی آج تک اپنے قریب نہیں آنے دیا، ایسا روب ہے میرا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے، حدیث کا مفہوم ہے، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں، کہ اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے، اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے، تو آگے مجھے الفاظ پورے یاد نہیں کہ تو پھر یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں، یا یہ فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم، یعنی تمہیں اپنی اولاد سے شفقت نہیں ہے، اس سے اتنا ریزرو ہو کے بیٹھے ہوئے ہو تم، کیسی سیرت یہ اس کلچر میں۔ اب تو کر لیتے ہیں لوگ، بے تکلف ہوتے ہیں، لیکن وہ کلچر جس میں عرب اپنے بچوں سے بے تکلف نہیں ہوتے تھے، اس کلچر میں پیغمبر سیدنا حسن حسین کو اپنے پشت مبارک پہ بٹھایا ہوا ہے، خطبے کے دوران گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور کمال کی بات بیٹی کو تو بالکل ہی لفٹ نہیں کراتے تھے عرب، یہ تو لڑکوں کی بات ہو رہی ہے، بیٹی کو تو غیرت کے خلاف کہ یہ پیدا کیوں ہو گئی، زندہ دفن کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی بیٹی کی بیٹی 2 سال 2.5 سال ان کی عمر تھی، ان کو کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعتیں نماز کی پڑھائی ہیں آپ نے، بیٹی سے اتنا بے تکلف۔ کوئی لیڈر کرتا ہے ایسے؟ نماز میں آپ آئے اور یعنی جب رکوع میں جاتے تو ان کو اٹھا کے نیچے کر دیتے، پھر جب سردے سے جا کے اٹھتے دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے۔ پوتی کو اپنی یعنی نواسی کو اتنی زیادہ عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بے تکلف سیرت ہے بھائی۔ آپ بھول گئے ایک دفعہ ظہر کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 4 ظہر یا عصر کی نماز تھی، 4 کے بجائے 3 رکعتوں پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ یہ حدیث سناتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا، 3 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا بھولے سے۔ پیچھے حضرت ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں فَحَابَا أَن يَتَكَلَّمَا، وہ دونوں گھبرائے کہ نبی سے اس بارے میں بات کریں، کیونکہ نبی کا روب تھا نا، وہ انہوں نے کہا بھائی بس 3 پڑھ لی ہیں۔ تو کچھ لوگ پیچھے سے نکل گئے، مبارکباد دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے 4 رکعتوں کو منسوخ کر کے کتنا کر دیا، 3، مبارک ہو بھائی، آج سے کتنی رکعتیں ہوا کریں گی، 3۔ وہ تو نکل گیا بھائی، چلو بھائی مبارک، کیونکہ نبی کا عمل تو دلیل ہے۔ اور ابو بکر و عمر پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ روب تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو ہم نبی سے پوچھیں تو آپ غضبناک ہو جائیں کہ بھائی جب میں نے ایک کام کیا ہے تو اس کا مطلب آج سے یہی ہوگا، اس کا امکان تھا نا۔ دیہاتی لوگ ایسے موقع پہ بول دیا کرتے تھے، وہ بے تکلف ہوتے ہیں۔ تو ذوالیدین ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ہاتھوں والے، یعنی لمبے ہاتھ تھے ان کے، تو انہوں نے صف میں بیٹھے بیٹھے زور سے آواز بلند کی، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ نماز میں اللہ نے کمی کر دی ہے یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، آپ کو بھول ہو گئی ہے۔ آپ نے بڑے کانفیڈنٹلی فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ میں نماز میں بھولا ہوں نہ اللہ نے کمی کی ہے، یعنی میں نے پوری 4 پڑھائی ہیں، نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ بھائی 4 رکعتیں ہوئی ہیں، اب صحابہ تو اور خاموش، لیکن وہ صحابی نے کہا نہیں، قد کان بعض ذالک، کچھ تو یقیناً ہوا ہے، یا آپ بھولیں یا نماز میں کمی ہوئی ہے، دونوں میں سے ایک کام ہوا ہے لازم۔ اب دیکھو نہ ہمارے نبی کو غصہ آیا اس پہ، حالانکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے، تو آگے سے اب تو جواب نہیں بنتا تھا نا، بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ میں نماز میں کمی ہوئی ہے، تو اب اگر صحابی دوبارہ کہیں نہیں کچھ تو ہوا ہے لازمی، دونوں میں سے ایک کام تو 100% ہوا ہے، یا اللہ نے 4 کی 3 کر دی ہیں، یا آپ 4 کے بجائے 3 پہ آپ نے سلام پھیر دیا، کچھ تو ہوا ہے۔ اب تو غصہ آنا چاہیے نا، کوئی پیر ہو جاہل پیر، وہ ایک کانفیڈنٹلی کوئی بات کہے نہیں ہوا، اگلا کہ ہوا ہے، آپ کہہ کہ میں تیرے کو بیوقوف نظر آ رہا ہوں، جاہل پیر یہی کہے گا نا، تو سب کے سامنے میری بےزتی کرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، لگائے گا چماٹ، دباؤ یہاں سے،
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں. بھائی انسانوں میں سے بھول ہو سکتی ہے اور بعض دفعہ بھول کے انسان سمجھتا ہے کہ نہیں بھولا میں. تو جب ان صحابی نے اتنے کانفیڈنٹلی کہا نا کہ کچھ تو ہوا ہے یقیناً، یا تو آپ بھولے ہیں یا اللہ نے 4 کی کتنی کر دی ہیں 3. پھر آپ نے صحابہ سے بولا آپ بتاؤ بھائی کیا ہوا ہے. وہی نا خبر متواتر، بھئی ایک آدمی کی خبر غلط بھی تو ہو سکتی ہے، پیچھے اور بھی تو نمازی تھے، آپ سب بتائیں. سب نے کہا آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں. سب نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں، بھائی غلطی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے سجدہ سہو بھی کیا، 1 رکعت بھی الگ سے پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان تمام باتوں کو نبی کے نبی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. جھوٹے لوگ ایسے نہیں ہوتے، اور احمق اور کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں بھائی، یہ تو بھول بھی رہے ہیں اور بھولنے کے بعد یاد دلانے پر یاد بھی نہیں آ رہا، غسل کرنا بھول رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ کا تو وقار کے خلاف ہے. اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو نماز میں سردے کی جگہ اپنی پشت پہ بٹھایا ہوا ہے، اور اپنی بیٹی کی بیٹی کو لا کے نماز پڑھا رہے ہیں. یہ تو وقار کے خلاف ہے. پیغمبر تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان کو تو دیکھو دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، یہ جو جنگی لیڈر ہوتے ہیں، کیسا ان کا ایک روب دبدبا ہوتا ہے. یہ اس طرح کے نہیں کر رہے ہوتے، یہ ان میں ایسا ظرف نہیں ہوتا ہے. گھر کی سیرت دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے گھر کی سیرت، آپ کے گھر کے باہر کی سیرت، جنگوں میں آپ کی تدبیریں. تو ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلفات سے کیا تھی؟ خالی. تکلف نہیں بالکل. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی. ایک عرب کا کوئی سردار آیا آپ سے کچھ مانگنے کے لیے، آپ نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں تجھے نہیں دوں گا. وہ چلا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا ان کو صدقہ دو. انہوں نے کہا میں آپ سے قسم نہیں توڑواؤں گا آپ کی، آپ نے تو قسم اٹھائی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے اور بعد میں خیال ہو کہ نہیں وہ کام کر لینا چاہیے، تو اپنی بات سے رجوع کر لے. صحیح ہے نا؟ اور قسم توڑ کے کفارہ ادا کر لے. تو اس وقت یعنی بزبان حال آپ نے بتا دیا، اس وقت میرا خیال یہی تھا تمہیں بالکل نہیں دینا چاہیے، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ نہیں وہ خیال میرا ٹھیک نہیں تھا، ان کو دے دینا چاہیے. تو اس وقت میں نے قسم اٹھا لی تھی، اب میں قسم توڑ کے کیا کر دوں گا؟ کفارہ. بھائی انسان تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، انسان تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی حیثیت یہ بھی بتائی کہ میں بشر ہوں، اور امت سے منوایا بھی کہ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں، مجھے بشر ہی رہنے دینا. ہاں جو دین کی باتیں ہیں، جو اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا ہے، اس میں آپ سے خطا نہیں ہو سکتی. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں غصے میں نہ ہوں. جیسے ہم تو غصے میں ہوتے ہیں، جو باطل بات کہہ دیتے ہیں نا بعد میں رجوع کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں ہے کہ غصے میں آپ نے کوئی شرعی مسئلہ بتایا ہو، بھائی کسی کو صدقہ دینا ہے یا نہیں دینا، اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے نا، یہ تو انسان کی ذاتی رائے پر ہوتا ہے، اس میں رائے تبدیل بھی ہو سکتی ہے. لیکن شریعت کے جو جائز ناجائز حلال و حرام بتائیں وہ کس کا پیغام تھا؟ وہ اللہ کا. اس میں آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی نے ایسے دعوے نہیں کیے. آج میں نے بخاری کی حدیث طلبہ کو پڑھائی ہے کہ ایک یہودی کا صحابی رسول سے بحث ہو گئی. یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو فضیلت دی تمام پیغمبروں پر، کچھ اس طرح کی حدیث تھی. آج ہی پڑھائی ہے لیکن مجھے پورے الفاظ یاد نہیں آ رہے اس کے، کیونکہ حدیث بہت سارے طرق سے مروی اور بہت مختلف طرح کے متون ہیں. تو جب انہوں نے کہا نا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی، تو صحابی رسول نے ایک تھپڑ لگا دیا یہودی کے. صحابی رسول غیرت آ گئی کہ ہمارے نبی کا مقام تو سب سے زیادہ ہے، اتنی زور سے تھپڑ لگایا. تو یہودی آیا نبی کے پاس کہ انہوں نے مجھے مارا ہے تھپڑ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا کے تنبیہ کی، فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. کیسی تواضع تھی. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا تو انبیاء اللہ کے عرش کی طرف جائیں گے، تو میں جب عرش کی طرف جاؤں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے زندہ کیا قیامت کے دن، ام جزیہ بساقۃ طور، یا کوہ طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے نا، اللہ نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں دیکھوں گا، اور پھر بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس بے ہوشی کے بدلے میں اللہ نے یہ آپ کو ایوارڈ دیا ہے کہ آپ عرش پہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہوں گے. کیسی تواضع ہے بھائی. آپ مجھے بتاؤ میں پیر ہوتا، آپ کا مقابلہ کسی دوسرے مرید سے ہو رہا ہوتا، وہ کہتا ہمارا پیر مفتی طارق مسعود سے افضل ہے، آپ کہتے نہیں، آپ تھپڑ لگا دیتے. وہ میرے پاس آتا، میں کہتا صحیح تھپڑ لگایا، بالکل بالکل، بلکہ 2 تھپڑ میری طرف سے بھی.
میں اس کا پیر ہوں تو میں ہی سب سے بہتر ہوں، تو مجھے، حالانکہ ہمارے نبی سب سے بہتر ہے تمام پیغمبروں میں. تو صرف تواضع تھی نا کہ بھئی نام لے کے مجھے کیوں فضیلت دے رہے ہو موسیٰ کلیم اللہ پر. مقصد حدیث کا یہی تھا کہ نام لے کے مقابلے مت کرو، اجمالی بات کیا کرو. اللہ نے ہمارے نبی کو تمام پیغمبروں کا سردار بنایا، نام لینے میں دوسرے پیغمبر کی توہین ہے. اب کوئی نام لے، دیکھو ہم کہتے ہیں یہ فلانے عالم کے پاس بہت علم ہے، ٹھیک ہے بھائی بہت علم کا ہے، فلانے عالم کے پاس فلانے مولانا سے بھی زیادہ علم ہے، فلانے مولانا سے بھی زیادہ، وہ فلانے مولانے آ جائیں گے. ابے تو ہمیں کیوں نیچے دکھا رہا ہے یار، کیا خیال ہے بھائی؟ تو بس یہ بتا دے فلاں کے پاس بہت علم ہے تو ہمارے. یا آپ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے بہت اچھا ہے، تیرے شوہر سے بھی اچھا، فلانے کے شوہر سے بھی اچھا، فلانے. تو عورتیں کہیں گی نا تم اپنے شوہر کی تعریفیں کرو، ہماری اگر عورتیں غیرت مند ہوں گی تو کہیں گی ہمارے میاں کی برائی مت کرو. تو مقابلے کرنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا تفضلونی علی یونس بن متی، یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو. کیوں ہوا کیا ہے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا، اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اللہ نے تنبیہ کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگے فرار ہوئے، یہ الفاظ استعمال کیے. تو اس سے یونس علیہ السلام کی کسی کے دل میں توہین آ سکتی ہے کہ یار وہ تو پیغمبر ہو کے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے. تو ہمارے نبی نے اس کا علاج کیا کہ نا نا نا، یونس علیہ السلام کی توہین نہیں آنی چاہیے. اللہ اور یونس کا معاملہ الگ ہے. فرمایا ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمارے نبی نے کوئی کام اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں کیا. تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی یونس علیہ السلام تو دعوت کے کام میں لگے رہے اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ہمارے نبی تو احد میں اپنی قوم کے مشکل وقت میں بھی کھڑے رہے. تو یہ ہو سکتا تھا نا لوگ اس طرح سے کمپیئر کریں، اس سے یونس علیہ السلام کی فضیلت کم ہوگی. تو اس لیے آپ نے فرمایا یونس ابن متی پر مجھ کو فضیلت مت دو. ان کے والد کا نام متا تھا. تو یہ بھی تواضع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے، بالکل صحیح لکھا ہے کہ سچا آدمی وہی ہوتا ہے جو بے تکلف ہو، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ باتوں کو گھماتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے. وہ تو وہ میں کسی عرب کنٹری کے ڈاکٹر کا بتا رہا تھا، تو انہوں نے کہا دبئی میں بھی ماشاءاللہ ان پہ پابندی لگ گئی، الحمدللہ یو کے میں بھی، کیونکہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ سب ڈاکٹروں کی دکانیں کیا ہو رہی تھیں، بند ہو رہی. تو مجھے اندازہ ہو گیا کوئی بہت بڑی فلم آئی ہے مارکیٹ میں. خیر جب میں گیا پھر انہوں نے علاج بتایا، فلاں بیماری کا یہ علاج ہے، فلاں بیماری کا، جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں. تو میں تو نہیں بیٹھا گیا، اٹھ کے جانے لگا. لوگوں نے مجھے بٹھایا، میں نے کہا یار پھینک رہا ہے اس کو پھینکنے. تو تم لوگ اس سے کہتے ہیں نہیں اس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. میں نے کہا تمہارے لیے رکھی ہوگی بھائی، یہ کون سی ایک چیز آئی ہے. تو جیسے ڈاکٹروں میں کوئی ایک ڈاکٹر آئے اور سب ڈاکٹروں کو کہے کہ یہ سارے میرے خلاف اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، تو تواتر ان زیادہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے. تواتر ایک صحیح نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ایک کو صحیح قرار دے کر سارے ڈاکٹروں کو آپ بولو گے یہ پاگل ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حکیم آتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لو، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں بھائی، کوئی حکیم نہیں بتائے گا تمہیں. یہ کیوں نہیں بتائے گا؟ وہ مریخ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس زمین میں پیدا نہیں ہوئے. تو کیا لے کر آیا ہے جو کوئی نہیں بتائے گا؟ تیرے پر الگ سے کوئی 5ویں آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو یہ اب میں اصل ٹاپک اسی طرح یاد رکھو، جب کوئی مذہبی اسکالر ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. سمجھ لو یہ بھی کیا ہے؟ منجن. پروفیسر غامدی صاحب کو جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا یہی ٹھیک ہے، باقی سارے علماء صلحاء دنیا میں غلط. تو تواتر غامدی صاحب کے ساتھ ہے یا باقی علماء کے ساتھ ہے وہ؟ بتاؤ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا اسلام ایک آدمی پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے یار، کہ یہ نہ ہوتا تو اسلام ہی گیا تھا، یہ ہے تو اسلام ہے. وہ ہر آیت کی وہ تشریح، وہ ہر حدیث کی وہ تشریح. آپ بتاؤ یہ تو کوئی بھی تشریح نہیں کرتا. یا آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کہہ رہے میں کسی کی تشریحات کو نہیں مانتا. وہ اس کو فخر سے کہتے ہیں، اور لوگ اسی چیز کو پازیٹیو لے کے جاتے ہیں کہ یار بندہ ہے وہ کسی کی تشریح کو نہیں مانتا، کسی کی تفسیر کو نہیں مانتا. کوئی فقہ شقہ فقہا کیا کہتے ہیں، محدثین کیا کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں بھائی میں نے دین کو سمجھا، ان سب لوگوں کو سائڈ پہ لگا کے میں نے اپنی عقل سے خود سمجھا ہے، یہ ہے بندہ. حالانکہ یہ چیز نیگیٹو ہے، یہ پازیٹیو نہیں ہے. لیکن اس نیگیٹو کو آپ کیا کے لے کے جا رہے ہو؟ پازیٹیو لے کے. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر جمع ہو گئے تھے سارے لوگ، ساری باتیں نیگیٹو کر رہا ہے. مجھے دبئی سے بھی نکال دیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں یار تھا یار کوئی کہ دبئی کے ڈاکٹروں کی بھی دکانیں بند کر دی تھی، اتنا پہنچا ہوا تھا. یہ یو کے سے بھی اس کو نکال دیا، لندن کے ڈاکٹروں کی دکانیں بند کر رہا ہے. تو سارے تو ادھر ہی جا رہے ہیں. میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کے بھائی تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اکیلا اور ایک ڈاکٹر کے بھائی. میں نے کہا یار یہ چیزیں تو نیگیٹو ہے، کیوں نکالا تجھے دبئی سے؟ بھائی تجھے لندن سے بھی نکال دیا، تجھے فلاں جگہ سے نکال دیا.
اب ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تو یہاں آیا ہوا ہے. تو آپ کو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کچھ چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں, لوگ اس کو کیا لے کے جا رہے ہوتے ہیں, پازیٹو. کچھ پازیٹو ہوتی ہیں, لوگ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نیگیٹو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں مفتی صاحب حنفی ہیں, یہ نیگیٹو ہے. بھائی یہ پازیٹو ہے, اس لیے کہ چاروں فقہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں, ہم نے کوئی پانچواں فرقہ نہیں نکالا, انہی میں جڑے ہوئے ہیں. یہ پازیٹو ہے, اور جو ان سے ہٹے گا وہ پانچواں نیا نکالے گا, اور پھر اس کا شاگرد کوئی اور نیا لے کر آئے گا, اس کا شاگرد اور نیا لے کر آئے گا. یہ اسلام آج تھوڑی آ رہا ہے, صدیوں سے آ رہا ہے. جو صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, یا آج جو لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا یہ آدمی اتنا تیز دماغ ہے اس کا, یہ کیوں تقلید کرتا ہے؟ تو شکر ادا کرو میں مقلد ہوں, ورنہ میں ریسرچ کر کے غامدی صاحب کا ریکارڈ توڑ دینا تھا میں نے. تم لوگ غامدی صاحب کو بھول جاتے, ایسی ایسی چیزیں مارکیٹ میں لا رہا ہوتا میں. شکر ہے کہ میں اسی فقہ کو فالو کر رہا ہوں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جس نے اسلام جو حکومتیں کی ہیں پوری دنیا میں, اور میں باقی تین کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. یہ تو بہت پازیٹو چیز ہے, اس بیس پہ تو آپ کو سننا چاہیے, ہم سے مسائل سننے چاہیے. ایک آدمی نے, ابھی میں نے مسائل سیشن ریکارڈ کروایا نا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل بتائے جائیں گے, وہ آسک مفتی طارق مسعود پہ نمبر بھی دے دیا میں نے. تو ایک آدمی نے کہا بھائی قرآن و سنت میں تھوڑی بتائے گا, تو فقہ حنفی بتائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ ان لوگوں سے سن لو جو چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے. پہلی بات تو فقہ حنفی کیا تورات اور انجیل سے مسائل بتاتا ہے؟ وہ بھی تو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو سنو جو کہتا ہے میں چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتا, میں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے مسائل بتاتا ہوں. پھر سب سے پہلی فرصت میں آئیں گے غامدی صاحب, پھر آپ مسائل ان سے سیکھو. آپ کانوں کو ہاتھ پکڑ لو گے, آپ بولو گے بھائی یہ تو ہم نے تورات انجیل میں بھی ایسے مسائل نہیں پڑھے ہیں. اب ہمارا لبرل طبقہ تو ان کو بہت سنتا ہے, کیونکہ وہ تو دین میں بالکل زیرو ہے نا, اس لیے وہ سنتا ہے کہ یار زبردست باتیں. وہ زبردست نہیں ہے بھائی, وہ آپ کو لگ رہی ہیں. جب حدیث کی حجیت ہی کا انکار کر دیا تو پھر رہ کیا گیا؟ باقی اسکالروں کو آپ سنو گے وہ سب اپنے اجتہادات لا رہے ہوتے ہیں, اور یورپ امریکہ میں تو ایک ادھم مچی ہوئی ہے, ہر اسکالر کا فتویٰ دوسرے سے مختلف. جتنے مسائل سینٹر کھول کے دیکھو گے سب کی رائے دوسرے سے الگ, اور ہر آدمی لیبل لگا رہا ہوگا قرآن و سنت, قرآن و سنت. تو یہ دیکھنے میں پازیٹیو لگتا ہے, حقیقت میں کیا ہے؟ یہ نیگیٹو ہے. ہمارے ایک دوست تھے عالم بنے امریکہ جا کے, تو وہ پہلے انہوں نے کہا یار میں عالم بنوں گا, کسی مسلک میں نہیں بنوں گا, میں ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا عالم بنوں گا. تو جب وہ بنے نا تو وہ کھچڑی سی پک گئی, ان کو خود ہی سمجھ میں آ رہا تھا میں ہوں کیا. دوست بعد میں بنے, وہ پہلے دوست نہیں تھے میرے. وہ کھچڑی سی پک گئی, وہ خود کانفیڈنس نہیں ان میں کہ یار میں کدھر جا رہا ہوں, میں کوئی مرتب چیز ہی نہیں ہے. ہر مسئلے کی تحقیق کرو یا کتابوں میں تلاش کرو تو کتابوں میں نہیں پتا, حنبلی فقہ میں دیکھیں, شافی میں دیکھیں, اہل حدیثوں میں دیکھیں تو قدیم اہل حدیث تو تھے ہی نہیں. پھر ابن تیمیہ کی کتابیں دیکھنا شروع کی تو وہ تو 99% تو وہ حنبلی ہیں. پھر ان کو فالو کیوں کریں, ان کی رائے سے بھی تو اختلاف کر سکتے ہو, تقلیدی کرنی ہے. اتنے بوکھلائے. پھر کسی عرب عالم کے پاس گئے, انہوں نے کہتے ہیں کہ یار میں تو پڑھ تو لیا ہے لیکن میں خود عجیب سا ہو گیا ہوں میں. تو کہتے ہیں اس عرب عالم نے کہا کہ دیکھو صدیوں سے, جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے نا, صدیوں سے علماء کسی ایک فقہ میں ہی عملی طور پر پڑھتے چاروں فقہ ہیں, لیکن عمل کے لیے کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں. پڑھتے تو علماء سب کچھ پڑھتے ہیں, عمل کے لیے. تو اب آپ پراپر وے میں نا ان چاروں میں سے کسی ایک فقہ کو پراپر پڑھو, اور پھر باقیوں کو بھی پڑھو, اور عمل کے لیے کسی ایک کو اختیار کر لو. پھر ان کا میرے پاس فون آیا, وہ صاحب میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ برباد کر دیا ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ مجھے فقہ حنفی پڑھا دیں. فون کیا انہوں نے مجھے کہ میں پراپر فقہ حنفی, ایک فقہ پراپر پڑھوں نا میں بیٹھ کے. تو میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے بھائی, میں بھی آپ کو کیسے بیٹھ کے پڑھاؤں, کسی ادارے میں داخلہ لیں جا کے. تو عملی طور پر کچھ چیزیں دیکھنے میں, باتیں کرنے میں بہت اٹریکٹیو, اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں وہ کیا ہوتی ہیں, زیرو ہوتی, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بہت دماغ کی بات ہوتی ہے. دیکھو اور آسان میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کے ہاں کوئی داماد جب آتا ہے رشتہ لینے کے لیے, بھی داماد بنا نہیں ہے, سیدھی باتیں کر رہا ہوگا نا آپ کو برا لگے گا, باتوں کو گھما رہا ہوگا آپ کو کیا لگے گا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں اپنی مثال دے دوں, دینے میں کوئی حرج نہیں. پرانی بات ہے, 2000 ایک دفعہ میری شادی کب ہوئی تھی, 2008 یا 2009 کی بات ہوگی. یہ واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. میں گیا تو میں نے جب پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا آپ کے تو نکاح میں پہلے سے زوجہ بھی ہے, بچے بھی ہیں, تو آپ کیوں کر رہے ہیں. اب 2 نمبر بات کیا ہوتی, ایکچولی ہماری گھر میں بنتی نہیں ہے, اصل میں میں بہت ٹینشن میں ہوں, میری وائف کو یہ مسئلہ ہے تو فلانا مسئلہ ہے تو ڈمکانا مسئلہ ہے, ایکچولی کر کے وہ کہتے ہیں یار یہ تو واقعی بیچارے کو بہت شدید ضرورت ہے, اور یہ بہت باوفا آدمی ہے اپنی بیوی کے ساتھ, لیکن مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے. اور بیٹا آپ کماتے کیا ہو, کل بس اللہ کا دیا ایسا, بے فکر رہے ہیں, کمائی کا نہیں پوچھو آپ,
ابھی دیکھو گاڑی میں آ رہا ہوں, کار چلا کے آؤں, کار تھی میرے پاس FX تھی پرانی, قسطوں پہ 3,000 روپے قسط تھی اس کی, 40,000 کی خریدی تھی, 3,000 قسط تھی. ڈینٹر کے پاس گیا تھا کہ اس کی چھت چپکی ہوئی ہے تو سیدھی کرنی ہے, اس نے کہا ہاتھ سے کر دو, یوں کی تو ہوگی. میں نے کہا بلا وجہ میں نے اتنی ٹینشن لی ہوئی تھی, آپ اس کو مذاق سمجھ رہے, حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ یوں کیا, میں نے کہا بھائی اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اتنا آرام, میں نے کہا پینٹ بھی میں خود ہی کر دیتا ہوں اس کو بیٹھے. تو خیر اس میں رشتہ لینے کے لیے گیا تھا, تو میں نے کہا بھائی گاڑی ہے, اپنی ذاتی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ باتیں کرتا, تو مجھے یہ غم نہیں تھا کہ لازمی ہو. میں نے کہا ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے بول دیا, میں نے کہا بھائی میرا پہلی وائف سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, میرے ان سے اولاد بھی ہے, میں ہنسی خوش زندگی گزار رہا ہوں. میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک نظریہ ہے کہ اس زمانے میں مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے, تو میں گھر دے رہا ہوں اور دیکھ لیں آپ آ کے. تو کیا آپ کے خاندان میں, میں نے کہا خاندان والے سارے میرے بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں جب ایک بیوی بچوں کو پال رہا ہوں تو آپ دیکھ لیں مجھے. تو وہ انکار کر دیا انہوں نے. تو جو مستورات تھی نا گھر کی, انہوں نے انکار کر دیا. تو میرے جو سسر تھے نا, ابھی انتقال ہوا ان کا 1 سال پہلے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے کہا یار یہیں کرنی ہے اپنی بیٹی کی شادی. 6 مہینے بعد انہوں نے ہاں کی. انہوں نے کہا بندے میں ایک چیز صحیح نظر آ رہی ہے, بات کو گھما نہیں رہا ہے. صحیح ہے نا, بات کو گھما نہیں رہا ہے, گھما نہیں رہا ہے بات کو. کوئی یہ نہیں کہ یوں اور وہ, جو ہے اس نے گھر بھی دکھا دیا, بھائی یہ گھر ہے, یہ میری آمدن ہے, آپ دے دیں تو نوازش آپ کی, نہیں دیں گے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نہیں دیں گے, تو میں نے کہا پھر کہیں اور ٹرائی ماریں گے ہم. میں نے ایسے بولا کہیں اور ٹرائی کریں گے. تو پھر ان کی بات مجھے یاد ہے, انہوں نے پھر اپنے گھر میں بولا کہ آج کل تم لوگوں کو نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میں بہت ایک نمبر ہوں, اللہ جانتا ہے میں کیا ہوں, لیکن ان کی الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یار آج کل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح آدمی سمجھ میں ہی نہیں آتا کسی کو, جب تک باتوں کو گھمائے گا نہیں, الٹی الٹی باتیں نہیں کرے گا, اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا بندہ. تو وہ 6 مہینے سوچتے رہے کہ بندے نے اپنی پوزیشن بتا دی ہے, بھائی یہ آمدن ہے اور اس طرح سے رکھنا ہے, اور پہلی بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پہلی بیوی راضی ہے, نہیں راضی بھی نہیں ہے, یہ بھی میں نے بتا دیا, کوئی راضی بازی نہیں ہے بھائی. پھر عین وقت پہ انہوں نے مجھ نکاح تو کر لیا انہوں نے, لیکن انہوں نے خود بتایا کہ ہم اپنے خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے خاندان سے کوئی آ ہی نہیں رہا, تو پھر آپ ایسا کرنا کہ لے آؤ کسی کو بھائی بنا کے, کسی کو بھابھی بنا کے لے آؤ. تو پھر یہاں ہماری مسجد کمیٹی کے اس وقت صدر تھے, طارق بھائی نام تھا ان کا. ان سے میں نے کہا ابھی فی الحال آپ 1 دن کے لیے مجھے بڑے بھائی کے طور پہ ادھار چاہیے, اور میں نے کہا اپنی وائف کو بھی لے آئے میری بھابھی بنا کے. اب نکاح میں تو جانا ہوتا ہے نا, ماں باپ کو معلوم تھا, ہماری اہلیہ کے والدین کو پتا تھا, رشتہ داروں کو نہیں پتا تھا. ان کو رشتہ داروں کو فیک بھائی بھابھیاں دکھانی تھی تاکہ ان کو یہ ہو کہ بھائی, انہوں نے جب مجھے دیکھا نا 6 مہینے کے, یار ٹھیک ہے بھائی بندہ کانفیڈنٹلی سنبھال لے گا, اللہ ہی کرتا ہے, کون سنبھال سکتا ہے. خیر تو اب یہ نہیں پتا میں نے سنبھالا یا گھر والوں نے سنبھالا مجھے, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خیر تو ہم یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے ہمیشہ. میں جن کو اپنا بڑا بھائی بنا کے لے کے گیا وہ بھی طارق, وہاں پہنچے, میں نے کہا, انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ تو میرا نام بھی طارق, آپ کا 2 بھائیوں کے نام طارق ہوتے نہیں ہیں. ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یہ, بس پکڑے جاتے جاتے بچ گئے ہم, پکڑے جانے والے تھے کہ بچ گئے ہم. پھر ہم نے نام وہاں جمشید یا کوئی نام چینج کیا فوراً. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے یہ تو عجیب سا ہو جائے گا, انہوں نے 2 بھائیوں کے نام طارق کیسے ہو گئے. تو خیر نکاح پڑا ہو گیا بعد میں. اچھا انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا اس کے نکاح میں پہلی زوجہ موجود ہے. ماں باپ اپنی بچی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں الگ اینگل سے, رشتہ دار الگ اینگل سے سوچتے ہیں. تو نہ پہلی والی کو معلوم, رشتہ داروں کیا, پھر میں نے کس سے سنائے میں اپنے بیان میں کہ لاہور گیا تو کیسے گیا, ایک